وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 644، آیت نمبر 133 سے 137۔ آج کا موضوع کیا ہم ایک غافل قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور ہم نے فرعونیوں کو قحطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے۔ دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو، مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 133۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طُوفَانًا، پھر ہم نے ان پر طوفان بھجوائے، ہم نے ان پر طوفان، والجراد اور ٹڈی، والقملہ اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدما اور خون، آیات مفصلات، یہ سب کھلے ہوئے نشانیاں یعنی معجزے تھے۔ فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، وکانوا مجرمین، اور یہ لوگ گناہگار تھے، مجرم تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، اور ان پر جب کوئی عذاب آتا، قالوا، کہتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، لئن کشفت عنا الرجس، میں ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں جس کا اس نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے،
یعنی آپ کی دعا قبول کرنے کا، لئن کشفت عنا الرجس، اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا، لنؤمنن لک، بے شک ہم ضرور تم پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے، یعنی ان کو آزاد کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ، پھر جب ہم ان سے ایک مدت تک عذاب اٹھا لیتے، اِلَىٰ أَجَلٍ بَالِغُوهُ، ایک مدت تک، یعنی کہ انہیں ایک مدت تک پہنچنا تھا، اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، تو وہ اپنا عہد توڑ ڈالتے، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ، اور انہیں دریا میں ڈبو دیا، فی الیم میں، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بسبب کہ انہوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق کے ساتھ آج کا سبق منسلک ہے، ایک ہی سبق ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تھا کہ میں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، آل فرعون کی ہم نے پکڑ کی قحط اور میووں میں کمی سے، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ بجائے نصیحت حاصل کرنے کے انہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ آپ ہم پہ جو مرضی ہمیں نشانی دکھا دیں اور اس کے ذریعے ہم پہ جادو کرنا چاہیں، ہم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ گزشتہ سبق تھا۔ آج کا سبق یہ ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے ان پر طوفان مطلب ہوا کا طوفان، باد و باران کا طوفان، یا جو بھی طوفان بھجوایا۔ طوفان آپ کو معلوم ہے، یعنی یہ ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا کہ طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ تمام طوفان، یہ تمام نشانیاں ان کے پاس آئیں، آیات مفصلات، بالکل مفصلات آیات یعنی یہ کھلی نشانیاں تھیں، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں، یہ عذاب آنے کی وجہ بھی ان کو معلوم تھی۔ اور دیکھیں آج بھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ جب ذاتی طور پہ ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم عہد کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں گناہ چھوڑ دوں گا، نہیں کروں گا، اگر آپ نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی یا مجھے صحت دے دی یا یہ مصیبت، تو ہم عہد کر لیتے ہیں یعنی اپنے آپ سے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، آئندہ زندگی ٹھیک گزاروں گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن جب وہ مصیبت گزر جاتی ہے تو پھر ہم وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں نافرمانی اچھی لگتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے پاس بھی جب کوئی عذاب آتا ہے، ان کو پتہ تھا کہ یہ رب ہے، موسیٰ کا رب ہے جو ہم پہ یہ یعنی یہ طوفان بھجوا رہا ہے، یہ نشانیاں بھجوا رہا ہے، اور یہ عذاب میں اللہ نے ہمیں مبتلا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے کہ ہم موسیٰ پہ ایمان لے آئیں۔ اور ایسی یہی وہ کہتے لئن کشفت عنا الرجس، موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہتے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، اگر یہ عذاب ٹل گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور آپ کا جو دوسرا مطالبہ ہے وہ بھی مان لیں گے۔ یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے دو مطالبے پیش کیے تھے۔ پہلے تو ان کو ایمان کی دعوت تھی کہ تم ایمان لے آؤ، ظاہر ہے کہ ہر پیغمبر کی پہلی یہ دعوت تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ہمیں میرے ساتھ جانے دو، تو وہ دونوں مطالبے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہر عذاب کی وقت۔
جب مبتلا ہوتے تو، لیکن جب وہ عذاب ختم ہو جاتا تو وہ پھر جو ہے وعدہ توڑ دیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر میرا جب عذاب آ گیا ان پہ، یعنی میرا فیصلہ ہو گیا ان پہ عذاب کا، وہ اس کی تفصیل آئے گی ابھی شاید. فانتقمنا میں، ہم نے ان سے انتقام لیا، یعنی مستقل ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور ان کو ڈبو دیا دریا میں. اس کی انشاءاللہ تفصیل آئے گی آگے. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو، ہمارے احکامات کو یا ہمارے نصیحت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس سے غافل تھے. دیکھیں اس میں ایک نقطہ یہ ہے، اور دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاتا بھی رہتا ہوں لیکن پھر اب آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ تمام واقعات میں ہمارے لیے نصیحت ہے جو بھی قرآن میں آئے ہیں، اور خاص طور پہ اس موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعہ ہے یہ چونکہ تفصیل سے ہے، اس میں تفصیلی طور پہ ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہیں جو کہ ہر آیت میں ہم اپنے لیے لے سکتے ہیں سامعین کرام. اور میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مسلسل بتا رہا ہوں. اب یہاں یہ جو واقعہ ہے یعنی ٹڈیوں کا، خون کا، یہ وہ یعنی عذاب کے آنے پر یہ ایمان لانے کا عہد کر لیتے، توبہ کا عہد کر لیتے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر ان پہ مستقل عذاب آ گیا اور ان کو غرق کر دیا گیا. اب یہاں آیت نمبر 136 میں ایک نقطہ یہ نوٹ کر لیں کہ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، کہ عذاب کیوں آیا، یہ عارضی عذابات کیوں آئے، اور عارضی عذابات تو اس لیے آئے کہ تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں. مستقل عذاب کی وجہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 136 میں بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا، میری نشانیوں کو جھٹلایا. آیات کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، نشانیاں، معجزے، اور نشانیاں یعنی اور بھی ہیں، اس کی میں نے تفصیل بیان کی ہے. اور آیات کا مطلب میری احکامات کے مطابق میرے حکم کے سامنے جھکنے سے انہوں نے انکار کر دیا اور میری آیات اور احکامات کو جھٹلایا. یہ دونوں کام ہم کر رہے ہیں. وہ کانو عنہا غافلی، آپ دیکھ لینا. اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی، تبدیل نہیں ہوتی. تو یہ جو جرائم ہے، جن جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اس میں ہم مبتلا ہیں، تکذیب آیات، اور ہم اس سے غافل ہیں. اور آج اس کے نتیجے میں چونکہ دوسرا پیغمبر تو آئے گا نہیں، تو عذاب استیصال نہیں آ سکتا اب دنیا میں کہ مخلوق ختم ہو جائے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے وقت آیا تھا عذاب استیصال کہ سب ختم ہو گئے تھے، سب لوگ جو ہے غرق ہو گئے طوفان میں، صرف مومن بچ گئے. تو آج ایسا نہیں ہوتا قیامت تک، اب کیونکہ اب نبی دوسرا آنا نہیں ہے اور ہدایت جو ہے وہ مکمل ہے اور اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان قوم اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہیں، اور یہ آگے بھی چل کے آپ کے سامنے آئے گا، اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں. ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن اور نشانیاں یعنی پیغمبر اور قرآن، یعنی آیات سے بھی انکار ہے، اس کی نشانیوں سے بھی انکار ہے، ہر نشانی سے انکار ہے ہمارا. دیکھیں نشانی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی منزل یاد دلاتی ہے، تو ہر نشانی ہم نے کو فراموش کر دیا ہے اور ہم مسلسل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. آج اس بات کا فی الوقت امکان نہیں ہے کہ یہ مسلمان قوم سدھر جائے گی یا یہ نصیحت حاصل کر لے گی
یا یہ توبہ کر لے گی. حالانکہ ایسے عذابات آئے. ابھی عذاب آیا تھا، یعنی ساری دنیا پہ آیا تھا، وہ کرونا جس کو آپ نام کے کہہ کے پکارتے تھے، لیکن وہ ایک ایسا شدید عذاب تھا، مطلب کہ ساری دنیا اس میں مبتلا تھی. بیماری اور جراثیم ہر جگہ جو ہے، لیکن ہم نے تضرع اختیار نہیں کیا، کسی نے بھی، انسان نے توبہ نہیں کی. تو ہم غافل ہیں، مستقل غافل ہیں. وَكَانُوا عَنْهَا غافلین. بہرحال آگے چلتے ہیں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں. کس کا وارث بنا دیا؟ مشارق الارض و مغاربہا، اس زمین کا، اس برکت والی زمین کا جو مشرق، اچھا نہیں، دوبارہ ترجمہ سن لیں. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، جو زمین کے مشرق اور مغرب یعنی ہر جگہ کمزور سمجھے جاتے تھے. اور وارث کائے کا بنایا؟ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کا جس میں ہم نے برکت رکھی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور ہم نے تمام کر دی اپنے وعدے جو ہیں. تمت کلمت ربک، اور تیرے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور فرعون اور اس کی قوم نے جو کچھ بنایا تھا ہم نے اسے تباہ کر دیا. یعنی فرعون کی جو کاریگری تھی، جو بنایا تھا، اور وہ سب میں نے تباہ، یعنی ظاہر ہے کہ وہ سارا لشکر فرعون اور آل فرعون سب غرق ہو گئے نا، پورا لشکر آیا ہوا تھا. یہ 6 لاکھ لوگ تھے، تو اب یعنی یہ تو نہیں ہے کہ 50 لوگ آئے تھے یا 100 لوگ آئے تھے، ہزاروں میں ہوں گے جتنے بھی تھے، وہ ان کو وہ غرق ہو گئے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی. بہرحال وجاوزنا، اچھا تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، یعنی جو لوگ زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ان کو نجات دے دی. نجات کے لفظ اب یہ آنے والے، لیکن یہاں ہم نے وارث بنا دیا اس سرزمین کا جس میں ہم نے برکت ڈالی تھی. قرآن میں یہ بات نوٹ کر لیں، جہاں بھی برکت والی زمین آتی ہے تو فلسطین کی زمین مراد ہوتی ہے، جہاں پہ آج کل یہودیوں کا وہ قبضہ ہے نا، فلسطین، شام و فلسطین کی یہ زمین اللہ تعالیٰ نے اس کو برکت والی زمین قرار دیا ہے. پیغمبر بہت سے آئے ہیں، تو لہٰذا جہاں بھی برکت والے لوگ ہوں گے تو وہاں برکت ہوگی. تو لیکن اس برکت سے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے. پھر خیر، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور ہم نے اپنی امداد کا وعدہ جو ہے بنی اسرائیل کے ساتھ جو میں نے کیا تھا وہ پورا کر دیا ان کے صبر کے باعث. اب ظاہر ہے دیکھیں یہ وعدہ کب پورا ہوا، کہ اب وہ وعدہ ہے کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ امامت، زمین میں امامت کا وعدہ، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، کہ توحید کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. یہ اس وقت کے مسلمان تھے، اور جس طرح یعنی آج امت مسلمہ کے ہاتھ میں جو ذمہ داری ہے، تو اسی طرح اس وقت ان کے پاس تھی
توحید کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے جب صبر کی روش اختیار کر لی. یہ پھر تاریخی باتیں ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ہم نے صرف نصیحت حاصل کرنی ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کیا ہوا وعدہ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا. اور دوسری جگہ بالکل واضح طور پہ ہے، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو. یہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ قرآن میں مخاطب ہے، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، کہ تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی وعدے کیے میں. ایک تو یعنی جو لوگ ایمان لے آئیں گے اور ایک جماعت بنا لیں گے، ایک ایمان لا کے ایک جماعت بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ یہ ہے کہ زمین میں ان کو خلافت دوں گا، یعنی حکومت ان کی ہوگی. ایک وعدہ جو ہم نے بھلا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی وعدے پر ہمارا یقین نہیں ہے، ورنہ ہماری یہ حالت یہ نہ ہوتی. ہم لوگ اس وقت غالب ہوتے زمین میں. ہم لوگ سپر پاور تو خیر اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوتے اس وقت. اور تو ایک وعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ بات یہ ابھی کے لیے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی شخص، ظاہر ہے یہ تو قرآن تو صدیوں سے ہے اور ہم تو اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے، لیکن میں اپنا فریضہ پورا کر رہا ہوں کہ ایک وعدہ یہ ہے کہ ہم تمہیں زمین میں خلافت دیں گے، اور خوف کو امن میں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد ان کو امن دیں گے. اور کسی کا، اے مسلمانوں اگر تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو تو کسی کا تم پہ خوف نہیں ہوگا اور تم زمین میں غالب ہوگے. ایک وعدہ. پھر انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی کی روش اختیار کر لو تو میں تمہیں من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا تم میں سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا. فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا. تو اور یعنی پھر اللہ تعالیٰ کے ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. زمین اور آسمان کی برکتوں کے، زمین بھی اپنے خزانے اگلے گی، اوپر سے بارش ہوگی اور یعنی سرسبزی ہوگی اور سب کچھ بہت ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. انفرادی طور پہ بھی ہے. میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے پہلے نہ سنی. آپ کو آپ کی دنیا کی عروج تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، ہر ایک شخص کو اس کی کامیابی کی عروج تک اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. باقی تو تفصیلات ہیں وہ پھر میں جب بھی موقع آئے گا بتا دوں گا. لیکن یہ ہے نا کہ اگر، اور وعدہ یہ بھی ہے کہ اگر تم میری نصیحت سے منہ موڑ لو گے تو پھر تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج کل پورا ہو گیا ہے. اور یہ ابھی سورہ بنی اسرائیل آنے والی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا کہ وعدہ، بہرحال وہ تفصیلی مضمون ہے لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ بیان کر رہا ہوں. اور وہ مجھے یاد آ رہا ہے اور میرے ذہن میں یہ کہ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا.
ثم رددنا لكم الكرة فأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. کیا مضمون ہے یہ سارے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ کار ہے، جو میں ابھی ترجمہ تو نہیں سنا سکتا، وقت نہیں ہے اتنا، لیکن یہ سنت الہی ہے. آج ہم سنت الہی کی گرفت میں ہیں، آج ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں. رسوائی اور شرمندگی اور ذلت آج مسلمان پہ چشمہ ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. تو بہرحال وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بنی اسرائیل بما صبروا. بنی اسرائیل پہ بھی ایک وقت ایسا آیا کہ ان میں بادشاہ تھے، ان کی بادشاہت تھی، ایسی بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کی طرح، داؤد علیہ السلام کا. داؤد و سلیمان کا زمانہ جو ہے وہ ان کا نقطہ عروج ہے بنی اسرائیل کا. خیر وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے فرعون اور ان کا وہ سارا پلاننگ ختم ہو گئی. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. خیر یہ تو پھر دوسرا واقعہ شروع ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا. اچھا بس یہاں تک ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا.
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہگار. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے. اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا. اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا. اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.